السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی واچنگ نیوز آئی. میں ہوں مہر بخاری. اے پی ایس پر حملہ، چینی کانسولیٹ پر حملہ، پی سی گوادر پر حملہ اور اسٹاک ایکسچینج پر حملہ. ناظرین، بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی درجنوں نہیں سینکڑوں کارروائیاں ہیں. ڈیفینسو آفینسو کی پالیسی ساز بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے ٹھوس ثبوت سامنے آ رہے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی امور موئید یوسف صاحب نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کا پردہ چاک کر دیا ہے. پاکستانی قومی سلامتی کے مشیر نے انکشاف کیا ہے کہ اے پی ایس حملے کا ماسٹر مائنڈ حملے کے دوران یعنی کہ رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم بھارتی خفیہ ایجنسی را سے روابط میں تھا، ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھا، انسٹرکشنز لے رہا تھا. پاکستان کے پاس بھارت سے کی گئی فون کالز کے ثبوت بھی موجود ہیں اور چائنیز کانسولیٹ، پی سی گوادر، اسٹاک ایکسچینج پر حملے بھی ان سب کے تانے بانے را سے ہی جا کے ملتے ہیں. چینی کانسولیٹ حملے میں ملوث اسلم اچھو کا علاج نیو دہلی کے ہسپتال میں ہوا اور بھارت کے دہشت گردوں کو مالی مدد فراہم کرنے کے ثبوت بھی موجود ہیں. اب حال ہی میں امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھارت کے داعش کے ساتھ گٹھ جوڑ کو بھی بے نقاب کیا. فارن پالیسی کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ نے 2019 میں سری لنکا میں ایسٹر پر بم دھماکے کرائے، 2017 میں ترکی میں کلب پر حملہ کی. نیو یارک اور اسٹاک ہوم پر حملے بھی بھارت داعش گٹھ جوڑ کا نتیجہ بتائے جاتے ہیں. امریکی جریدے نے لکھا کہ بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ دنیا سے اوجھل رہا مگر بھارت کے دہشت گردوں کی سرپرستی کے واضح ثبوت موجود ہیں. یہی نہیں بلکہ کشمیر میں بھی حالیہ اقدامات انہی بھارتی کرداروں کا کیا دھرا دکھائی دے رہا ہے اور بھارت کے پاکستان اور افغانستان میں موجود نیٹ ورک سے روابط کے ٹھوس ثبوت ہیں. 2 ہفتے قبل عالمی ادارے فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک نے ایک رپورٹ شائع کی اور اس رپورٹ میں انکشاف کیا کہ بھارت کے 44 بینک منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت میں ملوث ہیں. ان بینکوں سے 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے 1 ارب 53 کروڑ ڈالرز منی لانڈر ہوئے. یہی نہیں، یو این یعنی اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے نے بھی بھارتی ریاست کیرلا اور آسام میں دہشت گردوں کی موجودگی کا انکشاف کیا اور خود بھارتی فوجی میجر غورو آریہ نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے رقم کی ترسیل کا اعتراف کیا اور بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے بہرحال اعترافات جو ہیں وہ ہم دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں. I am Commander Kulbhushan Jadhav. I am a serving officer of the Indian Navy. I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. The activities have been of criminal nature. This have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. ناظرین، ان ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے دلیل کیا کم ہے کہ نریندر مودی بذات خود آر ایس ایس کے انتہا پسند نظریات کا قائل ہے. اس کا دامن پہلے ہی گجرات کے فسادات اور نہتے کشمیریوں کے لہو سے داغدار ہے اور اگر مودی سرکار افغانستان میں اپنے سینکڑوں کانسل خانوں کے ذریعے اور تھنک ٹینکس کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کا یہ مکروہ کھیل کھیل رہی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ را افسران نے حال ہی میں ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کا گٹھ جوڑ بنایا ہے اور اس کے لیے ایک بھاری رقم بھی مہیا کی ہے. کتنی ہے، کیسے کی، یہ سارے انکشافات آج سر عام آئے ہیں. آج ہی کیوں، اس ذریعے ہی کیوں، ایک بھارتی جرنلسٹ کو انٹرویو کے ذریعے ہی کیوں، یہ سارے سوال آج ہم اٹھائیں گے. سوال صرف اتنا سا بھی ہے بہرحال کہ کیا دنیا بھارت کی ان انتہا پسند اور دہشت گرد پالیسیوں کا حساب مانگے گی یا یہ مقبوضہ آبادی کی عوام کی طرح اس خطے میں بھارتی دہشت گردی کو کھلی چھوٹ دی جاتی رہے گی. بیکاز ایز آف رائٹ ناؤ دیٹ سیمز ٹو بی واٹ از ہیپننگ. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس، نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. A lot has been put before both India and Pakistan right now. اس کو کس طرح لیا جائے گا، ہم ان ثبوتوں اور ایویڈنس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موئید یوسف صاحب موجود ہیں. He is a Pakistani scholar and an author serving as a national security advisor to the Prime Minister Imran Khan. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل محمد اسد درانی صاحب، DGISI رہ چکے ہیں، The Spy Chronicles بھی لکھ چکے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. موئید یوسف صاحب،
آپ سے آغاز کروں گی. سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ essentially بدلا کیا ہے, what has changed? I mean, پرانی بات نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے سرتاج عزیز صاحب ایک فائل لہرا رہے تھے کہ یہ ہے وہ ثبوت سارے را کی جو کرتوتے ہیں پاکستان میں, یہ ہم سامنے رکھیں گے. اس سے پہلے شاہ محمود قریشی ایز فارن منسٹر ان پیپلز پارٹی ٹوک دا سیم, یہی ذکر کیا تھا. واٹ ہیز چینجڈ کہ آپ اب گنوا رہے ہیں؟ اینڈ ٹو بگن ود, یہ پہلا بڑا انٹرویو ہے آفٹر August 5th. کیوں دیا, کیا سوچ کے دیا, اور اسی پلیٹ فارم کے اوپر اتنے بڑے بڑے انکشافات کیوں ٹو انڈین جرنلسٹ؟ ہر 3-4 چیزیں ہیں. پہلی بات, انٹرویو کیوں دیا, ان کی ریکویسٹ تھی, کافی سوچ و بچار کی, اور اس کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ واٹ از دیئر ٹو ہائڈ. کیوں نہ ہم اپنی بات ہندوستان کے آڈینس کے سامنے رکھیں اور ان کو یہ بتائیں کہ ان کی حکومت کر کیا رہی ہے. کیونکہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے ٹوٹل گیگ آرڈر ہے, وہاں تو نہ بات ہے نہ چیت ہے, کوئی خلاف. کوئی کرن تھاپڑ خود بینڈ ہے, مودی کا پتہ نہیں کب کیا, 16-17 میں جب یہ گجرات کے چیف منسٹر تھے یا شاید جب پرائم منسٹر تھے, آئی ڈونٹ ریمبر. اینی ویز وہ انٹرویو کیا, 3 منٹ میں اٹھ کے چلے گئے, تب سے بینڈ ہیں یہ. تو وہ ادھر تو یہ حالات ہیں, تو وی تھاٹ کیوں نہیں ہم اپنی بات سامنے رکھتے. اس کے علاوہ کیا پریس کانفرنس اور وہ بات ہوتی ہے, تو وہ تو آپ اپنے یہاں پہ پچ پہ کھیل رہے نا. ہم نے کیوں ڈرنا ہے, آپ نے انٹرویو دینا ہے, وہ انہوں نے اپنی بات کرنی ہے, ہمارے پاس جواب ہے, ہم نے دیے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. آئی تھنک آج ہمارے تمام پوائنٹس جو ہیں they have been made very clearly. جہاں تک بات ہے اب کیوں اور پہلے, دیکھیے ٹائمنگ از کروشل. بین الاقوامی سطح پر, ڈومیسٹک سیاست میں بھی, جب بھی آپ ٹائمنگ دیکھے بغیر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. دنیا کو پتہ تو ہے بھارت کیا کر رہا ہے, پہلے بھی ڈوسیئر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہم نے دیے ہیں, لیکن اس وقت یہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ نہیں تھی. پوسٹ 9/11 انوائرمنٹ میں بھارت نے ایک ایسا ڈھونگ رچایا جا کے ساری دنیا کو پاکستان کی سٹوریز دیں, اور دے باٹ اٹ لاک اسٹاک اینڈ بیرل. اور ہماری بھی اس میں خامیاں اس وقت, کوئی اس طرح کی رسپانس نہیں تھا, کوئی میرا خیال ہے کہ پراپر طرح سے اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہماری نہیں ہوئی. You cannot realistically say کہ آج ہی انتہائی, we've seen very low bilateral relations with India, اور کشمیر میں حملے ہو رہے ہوں, ٹاک سسپینڈ ہوئی ہوں, بس ڈوسیز ہم ہینڈ اوور کر رہے تھے. آپ نے پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی آفیشیل از ایکچولی لسٹنگ ڈاؤن اس حملے کے پیچھے, اس حملے کے پیچھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ٹرانزیکشنز, ادھر سے ٹیلیفون کال. I get it. نہیں میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی اسٹریٹجک کمیونیکیشن میرا خیال شاید بہتر ہو سکتی تھی. بہرحال دیکھیے, اب میں تو آپ کو آج کا بتا سکتا ہوں, آئی وازنٹ ان دا سسٹم بیفور. بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات کی گئی. مجھے نہیں نظر آتا کہ کیوں میری ریاست, کیوں حکومت بیک فٹ پہ ہو. اس لیے ہمارے پاس بالکل اسپیسیفک چیزیں ہیں. اب پوسٹ 9/11 انوائرمنٹ نہیں ہے. دنیا میں جتنی لان تان ہندوستان کی پچھلے 18 مہینوں میں 15 مہینوں میں کی ہے 5 اگست کے بعد, وہ مطلب ہے اس پہلے کبھی نہیں ہوئی ریسنٹ پاسٹ میں. نظر آ رہا ہے ان کی اپنی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہوئے, لیکن پاکستان نے ساری دنیا کو ایک چہرہ پہلے دکھانے کی کوشش کی ہے. آج آپ کے سامنے ہے, کشمیری ڈائسپورا نے بہت کام کیا ہے. دیر آر big holes in the Indian narrative, اور وہ کیوں ہم صرف ایک یک طرفہ نیریٹو رہنے دیں ٹیررزم پہ. کرن تھاپڑ آج کیا کرنے آئے تھے؟ وہ یہ کرنے آئے تھے جہاں سے انہوں نے شروع کیا, جی ممبئی فلاں. تو میں نے ان سے ہی پوچھا, بھائی 12 سال پہلے تو 20 سال پہلے, میں تو ابھی آج کا حال آپ کو بتا رہا ہوں, ذرا جواب مجھے دے دیں. So, you know, کوئی ضرورت نہیں ہے. Mohit, I'll be honest with you, sir, I was actually, I thought you were very articulate, اور آپ زبردست سٹائل میں آپ نے ہمارا موقف سامنے رکھا ہے. But that being said, کیا اتنے بڑے انکشافات, کیا آپ ایک پریس کانفرنس کرتے, being flanked on either side by DG, ISI, foreign minister and the sorts, and you know the whole civil military قیادت آپ کے ساتھ ہوتی, ایک ٹھوس پریس کانفرنس ہوتی, کیا اس کا امپیکٹ زیادہ نہ ہوتا؟ نہیں بٹ میں who said کہ یہ جو آج بات ہوئی ہے this is the end of it. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہماری بالکل کلیئر سوچ ہے, شروعات ہے, ہمارے پاس اتنے ثبوت ہیں, جہاں ہمیں جانا پڑے گا ہم جائیں گے. یہ نیریٹو اب تبدیل ہو کے رہے گا کہ there is one country جو پرابلم ہے اور دوسرا جو ہے وہ بڑا امن کے لیے کھڑا ہے. اب سے یہ نیریٹو 180 ڈگری ریورس ہوگا, کیونکہ دنیا کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ حقیقت یہ کہ میں نے آج کے انٹرویو میں کتنی دفعہ مجھے بتائیں پیس کا لفظ استعمال کیا. موہد, آپ نے انفیکٹ یہ بات ایگزیکٹ آپ کے کوٹ ان کوٹ تھے کہ ٹیل می, آپ نے بات کی کہ اب یہ ون سائیڈڈ بات نہیں ہوگی, ون سائیڈڈ سٹوری ول چینج, دیز ور یور ورڈز. سو مجھے بتائیے کہ فرام سرتاج, میں اس لیے ریسنٹ پاس کی بات کرتی ہوں کیونکہ جو آڈینس بھی دیکھ رہی ہے, سو دے ریممبر فرام دا اوفا گوفا
टू जिधर हम लोगों ने टेररिज्म टी वर्ड डाल दिया, के वर्ड नहीं डाला, उसके बाद इंटरव्यूज हमने किए, वी गॉट रिबफ्ड, उठ के चले गए सरताज अजीज साहब, फॉरेन मिनिस्टर्स लेटर डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट. सो एक बड़ी अपोलोजेटिक थी और बड़ी एक अकोमोडेटिंग हमारा एक रवैया रहा है. सो राइट नाउ इज दिस इमरान खान एग्रेसिव पॉस्चरिंग जो आपने आज दिखाई है इस इंटरव्यू में कि नाउ कुड नो मोर, अब सिर्फ वन साइडेड स्टोरी नहीं है, अब कोई और स्पेस नहीं है. और ये 5 बताइएगा आवाम को सबसे पहले कि ये पोस्चरिंग आप सोच के गए थे. इज दिस योर गवर्नमेंट्स नाउ ऑफिशियल लाइन कि नो मोर स्पेस नाउ, dilly dallying? Quite frankly, I was surprised at Karan's body language. He's usually not that aggressive. आज करण थापड़ की बात नहीं कर रहा था. So it became very clear to me in the first 5 minutes कि हो क्या रहा है. और जब ये हो रहा हो तो आपको अपना मौक़िफ़ उसी तरह सामने रखना पड़ता है. देखिए, दिस वाज चैनलिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान ऑन 2 थिंग्स. पहला, वी स्टैंड फॉर पीस. हम तैयार हैं अगर आप वो चीज़ करें जो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन करती है, बैठ के बात उस मौक़िफ़ पे आ जाएं और हमसे बात कर लें. पहला पॉइंट ये है, इसीलिए मैं बार बार. और दूसरा पॉइंट ये है कि जनाब, आप जो इतनी तकरीरें करते हैं ये आपका असल चेहरा है. अगर आपने आगे नहीं चलना, वहीं खड़े रहना है, तो दिस इज व्हाट यू आर इन फॉर. ये उसकी शुरुआत है, इट्स अ टीजर. ठीक, वहां चले जाएं. लेकिन हमारी उम्मीद, हमारी कोशिश, हमारी यही डिमांड है कि आए बात करें, इस खित्ते को आगे लेके चलते हैं. आप अवाम को बताएं ये कौन से इंकशाफात हैं, आपके पास कौन कौन से सबूत हैं, और जिन सबूतों की आप बात कर रहे हैं क्या ये सबूत अक़वाम मुत्तहिदा और फिर आलमी अदालत में आप लेके जाएंगे? ये इरादा रखती है आपकी हुकूमत? देखिए, दूसरे सवाल का जवाब पहले दे. इसमें बहुत से मराइल होते हैं, बहुत सोचो विचार के साथ रह के रिस्पॉन्सिबल स्टेट आपको काम करना होता है. जो भी जहाँ भी पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रख सकता है और हमारी रियासत को, हमारी कौम को फ़ायदा है, वो हम करेंगे. जहाँ तक ताल्लुक़ है क्या, देखिए, हमने बुनियादी बात ये बताई है कि हिंदुस्तान बात करता है माजी में ये हुआ, माजी में ये हुआ. वो भी सारी मनगढ़ंत कहानियाँ. बाय द वे, मैंने हर एक चीज़ का जवाब दिया. उन्होंने मुंबई का पूछा, पठानकोट का पूछा, वो जवाब नहीं था जो वो चाहते थे, लेकिन हमने हकीकत सामने रखी. लेकिन हमने उनको ये कहा कि मैं ज़रा आपको शुरू करा देता हूँ. 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल, 69 पाकिस्तानी बच्चे वहाँ पे दिन दिहाड़े शहीद किए गए. किसने? एक ऐसे शख्स ने जो जलालाबाद से ऑपरेट कर रहा था और रॉ की काउंसलेट में, इंडियन काउंसलेट में उनसे उनका राब्ता था. हमने 8 कॉल्स हमारे पास है, फ़ोन नंबर हमारे पास हैं और वगैरह वगैरह. अभी आ जाएं, अब की बात कर लें. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हमला, गवादर पीसी होटल का हमला, ये क्या हुआ? रॉ के हैंडलर्स इन्वॉल्व थे. ये लोग वहाँ से 2 केसेस में जाके फिर दिल्ली में अपनी ट्रीटमेंट करवाते रहे. अफगानिस्तान में थिंक टैंक, मेरा ख्याल था मैं बड़े रिस्पेक्टेबल और बड़े साफ शफाफ प्रोफेशन में हूँ पिछले 10-15 साल. पता चला थिंक टैंक इधर भी इस्तेमाल इस काम के लिए हो रहे हैं. सो हमारा तो ख्याल था लिखत पढ़त होती है, उनको आगे किया हुआ है, उनसे वीज़े दिलवाते हैं और ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए. वो वहाँ से हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें उनके सामने बिल्कुल एक एक करके रखी और साफ बताया है कि मेरे भाई ये टीज़र है, अभी आप देखें. अगर आपने पूरा सुनना है तो आ जाएं और मैं आपको यहाँ बिठा देता हूँ. हीप्स ऑफ पेपर पड़े हुए. क्या आपके पास रॉ अफसरान के नाम और फोन नंबर्स और ये सब कुछ ट्रेस्ड है? उनके ये सारी डिटेल्स पाकिस्तान. देखिए, मैं इतना कह देता हूँ कि एवरीथिंग वी नीड फॉर एनीबडी टू हैव प्रूफ. हर वो चीज़ जिससे सबूत सामने आके ऐसे कि कोई जवाब ना दे सके, वो हमारे पास मौजूद है. और अल्लाह का शुक्र है हम सच पे खड़े हैं. और आज मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रहा था. ये वही शख्स है, मुझे पहले लोगों ने कहा कि बच के रहना, हार्ड टॉक, ये ऐसे है और वैसे है. आज जवाब नहीं था उनके पास और उनकी भी बदकिस्मती. मैंने आपको कहा आज वो खुद नहीं बात कर. तो जब आपने बात की कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से 4 अदर ऑर्गेनाइजेशंस का गठजोड़ जो है उसको पूरा ऑर्गेनाइज किया है और फंड किया है भारत ने, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस डू यू हैव व्हेन यू से दिस? Every piece of evidence that we require to prove it. That's too vague, sir. थोड़ा सा और बताइए किस तरह के सबूत मौजूद हैं? बस अभी इसी पे छोड़ते हैं. रॉ अफसरान के नाम हैं, नंबर्स हैं, किधर तक आपके ताने बाने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है अभी अप्रोप्रिएट नहीं होगा मैं, बट आई थिंक जो कुछ चाहिए हमारे पास है.
سر اجے ڈوول سرے عام یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں ڈیفینسو آفینسو اور اندر سے اتنا انسٹیبل اسے کر دیں گے. یہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ حال ہی میں جو آپ نے ان کے ساتھ کیا اس لیے ہنس رہے ہیں آپ؟ نہیں میں اس لیے نہیں ہنس رہا, میں ہنس رہا ہوں کہ کوئی کمپیریزن تو اچھا کر دیں. نہیں مگر سر دنیا کو نیکڈ آئی سے بھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے, مگر خاموش ہے دنیا. آئی مین یہ میرا مطلب ہے کہ اب مجھے دنیا میں ہاں دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جن سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے. وی آر اے رسپانسبل نیشن. خدا کے لیے میرا بیک گراؤنڈ دیکھیں, مجھے دیکھیں کیا مارچنگ آرڈرز ہیں. ہم اکنامک سیکیورٹی, ہم لارجسٹ اسٹریٹجک پکچر, وہ کدھر ٹیکٹیکل سارا دن ادھر پاکستان کو ایک کیا تو وہ میپ تو یہ تو وہ. لیٹس ناٹ کمپیئر ourselves to that. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. دیکھیں مہر, مجھے پرانے سسٹم کا نہیں پتہ, نہ میں یہاں تھا. جب سے میں آیا ہوں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, وزیر اعظم پاکستان نے مجھے ایک ہی چیز کہی ہے کہ آپ نے ون ٹریک فوکس رکھنا ہے اپنے کام پہ. آپ لوگ کہتے ہیں کہ there is no other choice. India has gotten away with murder. I mean, سابق فورن منسٹر ہنا ربانی کھر صاحبہ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ Because you talk about pragmatism. I see her as a very intelligent, pragmatic woman. And ان کا کیا کہنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے. ہائی وے کا نام چینج کر کے, یا کون سے ہائی وے کا نام چینج کر کے آپ سری نگر ہائی وے لگا دیں, آپ اسلام آباد کا نام بھی چینج کر دیں. از دس پالیسی؟ آپ باہر کھڑے ہو جائیں, پورے لوگ آفس سے چھوڑ کے آدھا گھنٹہ باہر دیں. آپ کیا پاکستانیوں کو کنونس کرنا ہے آپ نے کہ کشمیر از امپورٹنٹ؟ جی محی یوسف صاحب, I mean they've gotten away with murder. پوری دنیا کچھ نہیں کہہ رہی. دیکھیں پالیٹکس از ناٹ فار می, میں اس کی بات نہیں کرتا. وہ کس کانٹیکس میں کر رہی تھی. ہماری جو یہ 5 اگست کی کیمپین کی بات ہے یہ مجھے پتا ہے. تو 90% آف دا کیمپین واز ابراڈ, 10% آف اٹ واز ان پاکستان. اور پاکستان میں ہم نے وہ چیزیں کی جو کشمیریوں کی امنگیں, جو کشمیری لوگوں کی آواز, AJK کی آواز, یہ جو اسٹریٹ اور روڈ چینجز ہیں, یہ ان کا ایک سمبولک وہ چاہتے تھے کہ یہ اس طرف بات جائے. ہمارے ہاں بھی یہ ویو تھا, لیکن 90% واز ابراڈ. اب اگر آپ وہ 90% نہ فالو کریں, آپ یہ نہ دیکھیں کہ لمونڈ نے پورے 3 کالم کشمیر پہ لگائے ہمارے فیور میں. نیو یارک ٹائمز میں انڈیا نے شو کرنے کی کوشش کی, انہوں نے نہ کر دی. پاکستان اور کشمیر کے سارے پرسپیکٹیو آیا, واشنگٹن پوسٹ میں آیا. اب اگر وہ نہ دیکھیں تو پھر اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال دیٹ واز اے ویری سکسیزفل ایکسرسائز, اللہ کا شکر ہے. یہ آہستہ آہستہ ہوگا مہر, اوور نائٹ نہیں ہوگا. ویل ہیو ٹو ڈو دس گریجولی. انفارچونیٹلی کچھ دیر اور سفرنگ ہے مجھے نظر آ رہی ہے بدقسمتی سے کشمیری عوام کی, لیکن وہ تھکنے والے نہیں ہیں. پاکستان اور نو پاکستان, یہ بھی یاد رکھیں, وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوئے, وہ اپنے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم ان کی سپورٹ میں رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. آئی ایگری ود یو, بہت مشکل ہے, لیکن اگر کوئی خودکشی پہ تلا ہو تو پھر اس کو مطلب ہے کہ ایک لاسٹ کوشچن محی یوسف صاحب, مجھے بتائیے گا کہ یہ ثبوت اور ایویڈنس ہم اپنے دوست ممالک کے سامنے رکھیں گے, OIC لے کے جائیں گے, یو ڈنٹ کامنٹ آن یونائٹڈ نیشنز لے کے جائیں گے یا کسی اور بڑے بین الاقوامی فورم پہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے, بٹ ہیو یو ایٹ لیسٹ ڈسکسڈ کہ فرینڈلی کنٹریز, OIC, آر وی گوئنگ ٹو بی پریزنٹنگ اٹ ٹو دیم؟ مہر, جہاں جہاں جا کے ہمیں فائدہ ہوگا, جہاں بھی ہمارا نیشنل انٹرسٹ سرو ہوگا, وہاں ہم جائیں گے. بٹ اٹس ٹو ارلی ٹو سے ایٹ دس پوائنٹ پبلکلی. ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے آج شروعات ہے. انشاءاللہ تھوڑا سی پیشنس اینڈ ویل بی دیر. سر آپ لوگ تو ایک OIC کا سمٹ بھی کنوین نہیں کری, جہاز گرا بات شاہ محمود قریشی نے کی تھی. سو آئی مین دس از ویری کائنڈ آف یہ ایک تو ٹھہرے, ایک سے مجھے یہ OIC کا ختم کرنے دیں. یہ آج کرن تھاپڑ نے بھی یہ سوال پوچھا ہے, جواب کا موقع نہیں ملا. یہ میٹنگ ہو نہ ہو, OIC کی ریزولوشنز دیکھیں, OIC کے ہائی ہیومن رائٹس کمشنر کی 5 اگست کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. ایسے لگتا ہے کہ پاکستان بھی نہیں ویسی لکھ سکتا. ہم اپنے آپ کو کیوں ان جھنجھٹ میں پھنساتے ہیں؟ میٹنگ نہیں ہوئی, رد عمل آ گیا, بات ہو گئی. OIC کی پوزیشن تو نہیں چینج ہوئی, وہی ریزولوشنز ہیں, وہی کشمیر پہ بات ہے, وہی ٹویٹس ہیں, وہی پریس ریلیز ہے. اس پہ کھڑے ہوں بجائے یہ کہنے کے کہ ایک میٹنگ نہیں ہوئی, ہم چاہتے تھے ہو جائے, ہم پھر زور لگائیں گے, انشاءاللہ ہو جائے گی. نہ ہو, لیکن ان کا موقف تو وہی ہے یار. OIC تو ہمارے ساتھ, یہ OIC پتہ ہے ہمیں کیا کمپلین کرتا ہے کہ جی آپ کا میڈیا ہمیں بار بار لان تان ملامت کرتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے. کہاں نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ سٹیٹمنٹ. ہاں ہم نے میٹنگ نہیں کرائی, لیکن باقی 15 سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے. سو OIC تو اسی طرح کھڑا ہے. From inviting India or from having, I mean I understand کہ foreign affairs کے اندر آپ کے your national interest comes first,
مگر ایٹ دا سیم ٹائم میڈلز مل رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ اپنے روابط کو استوار کیا جا رہا ہے. دس از آل بوائلز ڈاؤن ٹو اکانومی اینڈ نمبرز. تو آپ یہ تو ایڈمٹ کریں کہ ہمارے نمبرز ہی کمزور ہیں, نو میٹر کتنا ایویڈنس کہ آپ تھدے سامنے رکھ دیں, وی ول ناٹ ہیو دا سیم امپیکٹ. کیا شک ہے؟ Are you going to try to, by the way, also, Mohid, are you going to try to, آپ کوشش کریں گے کہ بھارت کو بھی بلیک لسٹ کرایا جائے, فیٹم میں لایا جائے, اگر اتنے ٹھوس آپ کے پاس ثبوت ہے؟ دیکھیں اس میں کیا شک ہے کہ جب اکانومی آپ کی سٹرونگ نہ ہو تو یو آر نیور انڈیپینڈنٹ. تو اس پہ تو ڈے اینڈ نائٹ اصل کام تو ہو ہی اس پہ رہا ہے. وہ اکانومی میں جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہونے ہیں, تبھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ جو عالمی منڈی اور وہ سائز, یہ بھی انشاءاللہ چیزیں چینج ہوں گی. بٹ آئی ایگری ود یو, اکانومی اگر آپ کی بہت سٹرونگ ہو تو آدھی چیزیں تو ویسے ہی آپ کی حل ہو جائیں. سر اوکے, اینڈ بیفور آئی ٹیک اے بریک, سر آپ بلیک لسٹ یا انڈیا کو فیٹم میں لانے کی اب کوشش کریں گے اگر اتنے ٹھوس ثبوت ہیں ہمارے پاس؟ I am not actually handling that account, تو میں اس پہ پوری طرح کامنٹ نہیں کر سکوں گا, لیکن obviously جس کا جو کام ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. بہت بہت شکریہ موحد یوسف صاحب ہمارے ساتھ. چھوٹا سا وقفے کے بعد جنرل دورانی سے بات کریں گے. lot more to come, stay tuned. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اسد درانی صاحب موجود ہیں. درانی صاحب السلام علیکم. جنرل صاحب پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو ایک انڈین جرنلسٹ کو انٹرویو کے اندر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر موحد یوسف صاحب نے یہ سارے انکشاف کیے ہیں را کے ملوث ہونے میں, اے پی ایس اٹیک سے لے کے آپ کے چائنیز کونسولیٹ, گوادر پی سی, سو آن اینڈ سو فورتھ, کیا آپ کو لگتا ہے دس واز دا رائٹ فورم, یا اٹ وڈ ہیو بین مور امپیکٹفل, یا اس کا زیادہ اثر ہوتا کہ اگر ایک بڑی پریس کانفرنس ہوتی اینڈ ہی واز فلانکڈ بائی دا انفارمیشن منسٹر, دا فارن منسٹر, ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ جی دیکھیے, مجھے دراصل نہ میں نے پریس کانفرنس سنی ہے, نہ میں یہ کہوں گا کہ جی ایسا یہ فورم ٹھیک نہیں تو وہ ہے. بات کرنی ہے ضرور کرے جس نے بھی کرنی ہے, لیکن اصل بات جو میں نے سنی ہے نا ان سے, کہ ہماری جو کشمیر پالیسی ہے جس میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے 5 اگست کے بعد, کہ ہم سوائے تقریریں کرنے کے, میپ بدلنے کے, مائل سٹون پر اچھول لکھنے کے, ہم نے یہ میسج دے دیا کہ ہم نے اور کچھ نہیں کرنا, ہماری اکانومی بہت کمزور ہے, ہم ایف اے ٹی ایف اور آئے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بس اگر اتنی پالیسی رکھنی ہے تو یہ لوگ جتنا مرضی شور مچا دیں, یہ دنیا جہان کو بہت عرصے سے پتا ہے کیا ہو رہا ہے, دونوں ملک کیسے کرتے ہیں, کتنا کچھ کرتے ہیں. آپ ثبوت ان کو اس سے زیادہ بھی دے دیں تو دنیا نے جو اپنے وجہ سے کام کرنا ہے, ان کی اپنی کنسیڈریشن, اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. کام تو اصل میں ہم نے کرنا ہے. کشمیری تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں, لیکن کام ہم نے آج تک نہیں کیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. 5 اگست کے بعد جب سے یہ شور پڑا ہے, اگر کسی نے دنیا میں نوٹس لیا تو وہ مودی کی پالیسی کی وجہ سے لیا. ہم تو ہیومینیٹیرین ایڈ تک موبلائز نہیں کر سکے, 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, جس کے اندر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا, جو سب سے بڑی ضرورت تھی. اور اس کے طریقے اگر ان کو نہیں آتے تو پوچھ لیں میرے جیسے آدمیوں سے کہ کیا طریقے ہیں ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ موبلائز کرنے کے, پہنچانے کے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے میسج کشمیریوں کو دینا ہے کہ ہم نہ صرف آپ کو زبانی غلامی مدد کریں گے, بلکہ ہم آپ کو مٹیریل بھی مدد کریں گے. اس کے بھی بڑے طریقے ہیں. جو نہیں کر سکتے جس کی جان نہیں ہے وہ مت کریں. جنرل صاحب میں نے تو ایکچولی یہ محسوس کیا کہ کمپیئر ٹو دا پاسٹ, ماضی سے اگر ہم احاطہ کریں تو آج تو بڑی ہماری پوسچرنگ زیادہ اگریسو دکھائی دے رہی ہے, ذرا زیادہ دو ٹوک دکھائی دے رہی ہے. پہلے تو صرف ڈوسیز لہرائے جاتے تھے, آج ڈوسیز کے اندر جو کانٹینٹ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ فون کالز, را افسران, فلاں اٹیک, اس کے پیچھے یہ. سو آئی مین اٹ سیمز کہ ذرا یہ شفٹ تو بہرحال آیا ہے, اور شاید مودی سرکار کی اپنی انفلیکسیبلٹی کی وجہ سے یہ احساس ہوا ہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بج. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل. یہ بتائیے گا کہ یہ زیادہ تر فیصلے راول پنڈی سے ہوتے ہیں یا سویلین گورنمنٹس کرتی ہیں؟ جس میں ہمت دکھائے وہ کر سکتا ہے. جب راول پنڈی پر اگر آپ بھروسہ کرتے رہے تو وہ کریں گے, لیکن جب بھی آج تک پچھلے چاہے افغان پالیسی تھی, کشمیر پالیسی, جب بھی کسی حکومت نے کہا ہم نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو روک تو نہیں سکتے نا. اور خاص طور پر اگر آپ کی کمٹمنٹ ہو اتنی بڑی کشمیر کے ساتھ تو اس پر تو کوئی نہیں روکے گا. لیکن یہ جو بات آپ نے پوسچرنگ کی ہے نا, یہ مجھے بہت پسند آئی ہے کہ سوائے پوسچرنگ کے, اور چونکہ جب وہ تو آپ کو پرانا پتا ہے نا, وہ جو کیا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے نا جو گھڑا جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا تو وہ زیادہ آواز کرتا ہے, جو برتن جو ہے وہ بھی خالی, وہ بھی زیادہ بجتے ہیں.
تو چونکہ اور کچھ نہیں کرنا تو آپ نے صرف شور وور مچانے پر گزارا کر رہے ہیں. اچھا لیکن جہاں تک کرنے کا تعلق ہے وہ کوئی نہیں ہے. اور جو ثبوت کی بات کرتے ہیں آپ چاہے ایسے دیں یا ویسے دیں یا یو این او میں دیں یا لسٹیں بنائیں اس سے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ دنیا کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے یہ شور وور مچاتے رہنا ہے, آپ نے اس سے زیادہ نہیں کرنا. اور لوگ سچی بات ہے ریئلسٹکلی امریکہ جیسا ملک بھی کیا کر سکے گا جب ہندوستان کہے گا کہ میں نے نہیں کرنا یہ. آج تک ہوا کبھی کوئی 70 سال میں. سر آپ نے بھی کتاب لکھی, آپ کے سامنے بھی بہت کچھ آیا ہوگا. ہاں دیکھیے یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, بہت مہربانی اس کتاب کی. اس کتاب میں میں نے بار بار لکھا ہے, یہ آپ نے میرے خیال میں انڈائریکٹلی کہا کہ ہندوستان کی پالیسی بڑی کنسیڈرڈ پالیسی 30-40 سال سے مجھے نظر آ رہی تھی کہ ہم نے اسٹیٹس کو نہیں بدلنا, کیونکہ اس اسٹیٹس کو اوپر ہمیں کچھ فائدہ ہے اور اگر بدل گیا تو پتہ نہیں کیا ڈائنامکس ہو جائے گی, کشمیروں میں ہمت آ جائے گی, پاکستانی کیا کر لیں گے. اس کو یہی رکھیے, باقی بات چیت اور باقی جو سی چیز ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے, لیکن یہ نہیں بدلنا. وہ میرا کو آتھر کہتا ہے کہ جی بدلنا پڑے گا. میں نے کہا اگر بدلنا پڑا آپ لوگوں کو تو یہ راستہ ہے. وہ یہ کتاب ساری کشمیر کے بارے میں ہے بیسیکلی. اگر کبھی بدلنا پڑا تو یہ ایک میرا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے وہ جو کچھ کہنا چاہیے ماسٹر پلان یا سجسٹڈ پلان وہ یہ ہے, وہ اس کا اپنا ہے, وہ بھی برا نہیں تھا لیکن وہ زیادہ ریٹورکس میں ہمارا اسٹرکچر. شیو شنکر مینن نے بھی کہہ دیا کہ جی جنرل دورانی صاحب کا جو پلان ہے وہ تو زیادہ لاسٹنگ ہے اگر ہم کر سکیں گے. تو یہ تھا کتاب کا جو ہے نا جو ٹوٹل جو کیا کہنا چاہیے. سر اسی کتاب میں آپ نے مشرف صاحب کا بھی ذکر کیا کہ کارگل کے دوران وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, متوقع نہیں تھا کہ یہ گلوبل کمیونٹی بین الاقوامی جو پوری کمیونٹی ہے وہ ان کو ریکلیس اور ان وائز کوٹ ان کوٹ آپ کی کتاب میں لکھا گیا اس طرح تصور کرے گی اور دیکھے گی اور سمجھے گی. wasn't expecting that. تو آج کیا بات جی میں نے اس لیے لکھا تھا کہ ابھی میں تو نہیں ہوں صرف, اور بھی کئی لوگ ہیں جن کا خیال تھا کہ اس وقت کارگل کرنا ایک اور کارگل کا یہ جو بات کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹائمنگ کی محیط صاحب نے بات کی وہ ٹھیک ہے, وہ ٹائمنگ غلط تھا. ابھی ہم نے صرف نیوکلیر دھماکہ کیا ہے, ابھی واجپئی صاحب بس لے کر آ رہے ہیں, اس کو تو کارگل نہیں ہوتا نا. تو دوسری بات جو کیا کہتے ہیں نا جو انہوں نے ان کو بڑی حیرانگی ہوئی اس پر مجھے دراصل تھوڑی سی ہے کیونکہ ہماری کمیونٹی کا آدمی اچھا خاصا سمجھدار قسم کا ہمارا افسر ہوتا تھا یہ, اور اس کو اگر یہ نہیں کہ جی ہندوستان کیسے ریئیکٹ کرے گا جب ہم کارگل کریں گے, کیا نہیں کرے گا, ان کی آپ نے شارت کاٹ رکھی اور وہ کچھ نہیں کرے گا. 65 مجھے یاد آ گیا جہاں پر اس وقت بھی ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے تھے. ابھی تو جب نیوکلیئر پاور بننے کے بعد اگر آپ یہ کریں گے اس وقت آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو پھر تو لوگ شور مچائیں گے نا. چین تک نے نہیں ہمارا کہا کہ جی مت کرو یہ, بس آپ نے پوائنٹ پروف کر دیا, پیچھے ہٹ جائیں. ایبسولوٹلی اینڈ آئی ریڈ دیٹ. آئی تھنک وی لاسٹ کانٹیکٹ ود جنرل دورانی. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ جنرل دورانی صاحب موجود تھے. اپنی کتاب میں بہرحال یہ بھی لکھتے ہیں کہ جنرل مشرف کو سیک کرنے سے پہلے انہوں نے بہرحال ان کو بہت سی آفرز بھی کی تھیں انکلوڈنگ چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی جو رد کر دی مشرف صاحب نے. اینڈ دین آف کورس وی آل نو واٹ الٹیمیٹلی ہیپنڈ. آج کے لیے اتنا ہی ہے ناظرین. یہ ثبوت کدھر رکھے جائیں گے, ان کے ساتھ ہم کریں گے کیا, ہمارا کیس جو ہے وہ کتنا تگڑا ہے اور ہم کتنے متحرک ہوں گے. ویل کیپ یو اپڈیٹڈ. ٹل ٹمارو. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.